السلام علیکم محترم ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے علم کی فضیلت بیان کرنے جا رہا ہوں۔ علم کائنات کا ساز، ترقی کا راز اور کامیابی کا مضمون ہے۔ دنیا و آخرت میں حاملین علوم نافعہ کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ علم کا مضاد جہل و جہالت ہے، جو انسانوں کے لیے نہایت مضر ہے، کیونکہ علم انسان کو جینے کا ڈھنگ اور سلیقہ سکھاتا ہے۔ علم کے زیور سے مزین اور دولت علم مالا مال انسان سیادت و قیادت کا امین ہوتا ہے۔ حکمت و دانائی وہی پنپتی ہے جہاں علم کی کھیتی ہوتی ہے، جیسے اللہ کا فرمان ہے، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 269۔ وہ جسے چاہے حکمت و دانائی نوازتا ہے، اور جس شخص کو حکمت و دانائی نوازا جائے وہ بہت ساری بھلائی دیا گیا، اور نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ صحیحین کی ایک حدیث میں ہے کہ وہ دو شخصوں پر رشک کرنا جائز ہے، ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اسے راہ حق میں خرچ کرتا ہے، دوسرا وہ جسے اللہ نے حکمت دی جس سے وہ فیصلہ کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ بخاری حدیث نمبر 73، مسلم حدیث نمبر 266۔ قرآن مجید کی قدر و منزلت کے متعلق ارشاد فرما کر اہل دنیا کو سبق دے دیا کہ کامیابی کا راز صرف تعلیم اور اس تعلیم میں ہے جس کا رشتہ اللہ سے استوار ہو۔ تاریخ و سیرت کے مطالعہ سے اس حقیقت کا ادراک ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت کفر و شرک اور بت پرستی، اصنام پرستی، آبا و اجداد کی تقلید بیجا کا دورہ تھا۔ لیکن حرا کے غار میں جب اللہ نے آپ کو نبوت و رسالت کے منصب جلیلہ پر فائز کیا تو سب سے پہلے اللہ نے علم و حکمت کی وحی کی اور پیغام سے آپ کو روشناس کیا، جیسے کہ قرآن گواہ ہے کہ پہلے وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ علم اور حصول علم پر دال ہے۔ قرآن آیات اس بات پر دال ہے کہ اہل علم اور غیر اہل علم برابر نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی علم والوں کی طرح غیر اہل علم کے سینوں میں معرفت الہی اور خشیت الہی موجود ہوگی۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا، اہل علم اور غیر علم کا موازنہ کرتے ہوئے فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ سورہ زمر آیت نمبر 9۔ بتاؤ تو کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہیں؟ یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہو۔ اللہ کی قدرتوں اور اس کے کمال صناعی کو وہ بخوبی سمجھ سکتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں، اور خشیت الہی سے انہی کے سینے معمور و منور ہوتے ہیں جو دولت علم کے متلاشی اور طلبگار ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ۔ سورہ فاطر آیت نمبر 28۔ اور اس طرح آدمیوں اور جانوروں اور چوپائیوں میں بھی ایسے ہیں کہ ان کی رنگیں مختلف ہیں۔ اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، بے شک اللہ زبردست بڑا بخشنے والا ہے۔ مزید علم کی فضیلت اگلے ویڈیو میں دیکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین۔